جہاں انسان دنیا میں رہتا ہے وہاں انسان کی امیدیں بھی دوسرے لوگوں سے جڑی ہوتی ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف اپنے رب سے امید رکھتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان بہت خوش ہوتا ہے، اپنے سے جڑے لوگوں سے، رشتوں سے بہت پیار اور اہمیت دیتا ہے، اپنے سے جڑے لوگوں کو پھر وہ امیدیں بھی لگاتا ہے۔ جب وہ کسی کو اہمیت دے رہا ہو مگر اسے اہمیت نہ مل رہی ہو، جب وہ کسی کی خوشی کا خیال کر رہا ہو مگر اس کی خوشی کی کوئی پرواہ نہ کر رہا ہو، پھر امیدیں ٹوٹتی ہیں، دل اداس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے اب کچھ بھی نہ ہو زندگی میں۔ انسان خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ پتہ ہے جب انسان اللہ کے علاوہ سب کو یاد رکھتا ہے، سب کی امیدوں پر پورا اترتا ہے، سب کی خوشی کا خیال رکھتا ہے، پھر امیدوں کا ٹوٹنا، خوشی کا ختم ہونا، انسان کا اکیلا ہونا اور لوگوں کا تم سے دور ہونا بنتا ہے۔ وہ لوگ یا وہ رشتے جسے تم اللہ سے بڑھ کر اہمیت دیتے ہو، رشتوں کو بچانے کی خاطر جب تم اپنے رب کو ناراض کرتے ہو، جب تم اپنے رب کو بھول کر دنیا کی زندگی میں کھو جاتے ہو، جب تم سمجھتے ہو یہ دوست، یہ رشتے میرے لیے سب کچھ ہیں، اب تمہیں کسی چیز کی، کسی رشتے کی ضرورت نہیں رہی، مگر ایک تعلق، ایک رشتہ ایسا ہے جس کی ضرورت تمہیں ہمیشہ رہے گی اور جس کے بغیر تم ادھورے ہو، چاہے تم کتنے ہی بڑے ہجوم میں کیوں نہ ہو، چاہے تم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کتنے ہی لوگ موجود کیوں نہ ہوں، تم نامکمل ہو اپنے رب کے بغیر۔ وہ رب جس نے تم پر بے شمار احسانات کیے، جس نے تمہیں زندگی کی ہر نعمت سے نوازا، جب تم اسے ہی بھول جاؤ گے تو پھر تم ایک بڑی سی بھیڑ میں بھی خود کو اکیلا محسوس کرو گے۔ جب انسان اپنی خوشی، اپنا سکون دنیاوی چیزوں میں تلاش کرتا ہے، جب انسان اپنی خواہشوں کو اپنا بت بنا لیتا ہے، جب انسان اپنے کسی من پسند شخص کو اہمیت دیتا ہے، حد سے زیادہ چاہتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ جیسی چاہت اس کا رب اس کی کرتا ہے یا کر سکتا ہے، ویسی کوئی نہیں کر سکتا۔ جب تم ہر چیز کو یاد رکھتے ہو سوائے اللہ کے، تو اللہ بھی تمہیں انہی رشتوں، انہی لوگوں، انہی چیزوں سے تکلیف دیتا ہے، تمہیں چاروں طرف سے تنہا اور بے آسرا کر دیتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ تم اس دنیا کی حقیقت کو جان سکو، تاکہ تم جان پاؤ کہ لوگوں کا تعلق تم سے صرف مطلب کا ہے، جب تک وہ مطلب پورا نہیں ہوتا تم ان کے لیے خاص ہو، جب ان کا مطلب تم سے پورا ہو جاتا ہے تو پھر تم ان کے لیے عام سے بھی برتر ہو جاتے ہو، پھر اللہ لوگوں کی حقیقتیں تمہارے سامنے لے کر آتا ہے، تمہیں اسی چیز سے، اسی انسان کی طرف سے تکلیف دیتا ہے جس کو تم نے اپنے رب کو ناراض کر کے خوش کیا ہوتا ہے، جس سے تم نے بہت سی امیدیں وابستہ کی ہوتی ہیں۔ امید لگانے کے لیے تو صرف اللہ کی ذات کافی ہے۔ تم بھول گئے اس آیت کو؟ کیسے بھول گئے؟ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ صرف اتنا کہ اس سے محبت کرو اور اس سے محبت کی جائے، اسے سب سے زیادہ اول رکھو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اول ہے، کیونکہ وہی محبت کے لائق ہے۔ جب وہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کر سکتا ہے تو پھر تم کیسے دنیاوی چیزوں سے محبت کر سکتے ہو؟ اس نے تمہیں بہت خاص بنایا ہے اور خاص اپنے لیے بنایا ہے۔ تمہیں اگر امید لگانی ہے تو اپنے رب سے لگاؤ
اس سے مانگو جو مانگنا ہے، اس سے محبت کرو۔ یقین کرو جب تم اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہو تو پھر وہ تمہاری طرف قدم بڑھائے بنا نہیں رہتا۔